السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اہل ایمان جو مومن ہیں اور جنت میں بھی اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا دنیا میں نہ آخرت میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس نفی کا تعلق صرف دنیا سے ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس سے استدلال کر فرماتی ہیں کہ جس شخص نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے تو اس نے قطعی جھوٹ بولا ہے۔ یہ صحیح بخاری تفسیر سورۃ الانعام۔ کیونکہ اس آیت کی رو سے پیغمبر سمیت کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے، البتہ آخرت کی زندگی میں یہ دیدار ممکن ہوگا، جیسے دوسرے مقام پر قرآن نے اس کا اثبات فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ القیامہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں ہم نے یہ سیکھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ ہاں، قیامت والے دن مومن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور اللہ کی ملاقات کے لیے وہ بے چین ہوں گے۔ تو یہ ہمیں دنیا میں ہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تو اپنا دیدار کرانا۔ اس بات کا ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ وہ کون سی اتنی بڑی ہستی ہے جس نے 99 رحمتیں اور محبتیں اور یہ خوبصورتیاں اپنے پاس رکھی ہیں، صرف 1% دنیا میں ہیں۔ تو وہ ہمیں دیکھنے کے لیے ہم بے چین ہونا چاہیے۔ وہ 99% خوبصورتیاں ہم دیکھیں قیامت والے دن۔ ایک تو اللہ کو دیکھیں گے اور جنت کو دیکھیں گے۔ تو پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت ہماری الانعام، انعام مویشی جانور کو کہتے ہیں۔ آیت ہماری 99، اللہ کی قدرتوں کی نشانیوں کی یہ آیت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبیر۔ بارک اللہ فی۔ ہم 103 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 99 سے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ، اللہ کا تعارف، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ کی تعریف دلیلوں کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ہے اللہ۔ دیکھو اللہ کو کیا کیا قدرت ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے اللہ جس نے اتارا، وَهُوَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اتارا آسمان سے پانی۔ اللہ کے حکم کے بغیر آسمان سے بارش نہیں آ سکتی، بھلے ہم کتنا بھی گڑ گڑائیں، جب اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ آسمان سے پانی اتارنے والا ہے۔ پھر فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتًا، پھر نکالی ہم نے ساتھ اس کے پیداوار، کل شیء، ہر چیز کی۔ اب کبھی کبھی زمینیں اتنی سوکھ ہو جاتی ہیں، جیسے تھر کا علاقہ ہے، بارش نہیں پڑتی تو قحط سالی ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جب اوپر سے بارش پڑتی ہے تو نیچے سے زمین میں ہریالی اگلتی ہے۔ تو یہ اللہ نے بتایا کہ یہ قدرت بھی میں ہی کرتا ہوں۔ کل فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر نکالا ہم نے اس سے سبزہ، آسمان سے پانی برسا، بارش آئی تو زمین سے سبزہ نکلا۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا، ہم نکالتے ہیں اس سے دانے تہ بتہ، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بارش پڑتی ہے، پھر اسی زمین سے کسی سے اچھا فروٹ، کسی سے باسی، کسی سے پیاز، کسی سے ٹماٹر، کسی سے خربوزہ، ہر چیز نکلتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی زمین وہی ہے، صرف دانہ ڈالنے سے مختلف۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجوروں سے، وَمِنْ
من طلحہ اور ان کے شگوفوں سے، کنوان گوشے، دانیت جھکے ہوئے۔ شگوفے مانا یہ پہلی پیدائش ہوتی ہے، کچھ چھگے کھجور کے جو ہے نا چھگے ہوتے نکالتے، پھر اس سے کھجور بنتی ہے، پہلے یلو کلر کے بنتے ہیں۔ وجنات اور باغات، من عناب انگوروں کے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار کے، مشتبہا ملتے جلتے، شکل میں ذائقے میں۔ کچھ پھل ایسے بھی ہوتے ہیں جو شکل میں بھی ملتے جلتے ہیں اور ذائقہ بھی ان کا ملتا جلتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وغیر متشابہ اور نہیں بھی ملتے جلتے، یہ نہیں ہے کہ ایک شکل میں اور پھل ہو اور اس کا ذائقہ ملتا جلتا ہو۔ انظروا دیکھو، الی ثمر ہی طرف اس پھل کے، اذا اثمر و یعنی جب وہ پھل لائے اس کے پکنے کے۔ تو اللہ ہمیں دلیل دے کر سمجھا رہا ہے، پہلے زمین بنجر تھی، کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ کے حکم سے وہاں بارش پڑی، پھر ہم نے اس میں دانہ ڈالا تو وہ کتنی ہریالی اور اس میں سے کیا کیا نکل رہے ہیں، انگور، زیتون، انار اور کھجور اور باغات۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ اللہ کا حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ انظر الی ثمری اذا اثمر وجن دیکھو طرف اس کے پھل کے جب وہ پھل آئے اس کے پکنے کے بعد۔ ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات لقوم یؤمنون البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی اس سے مراد سبزہ شاخیں، کونپلیں، یعنی ان سبز شاخوں سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، جس طرح گندم چاول کی بالیاں ہوتی ہیں، پھر ہم اس سے اناج گلا نکالتے ہیں۔ کنوان کی جمع ہے، جیسے سنو کی جمع سنوان سے مراد خوشے، تو یہ کھجور کی ابتدائی شکل ہے، خوشے۔ تو یہ سب اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں یہاں بتا کے کہہ رہا ہے کہ پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے۔ لآیات لقوم یؤمنون البتہ نشان، لیکن جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لائیں گے، جو اللہ کی آیات پر، اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ اور انہوں نے بنا لیا اس کے لیے شریک جنوں کو۔ جنوں کو کس نے پیدا کیا؟ جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جن کون ہیں؟ یہ جو شیاطین ہیں، یہ جن ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ جو بدعت والے ہیں نا، یہ جو شرک والے ہیں، مشرکین مکہ کی یہاں تو بات ہو رہی ہے، وہ اپنے مورتیاں بنائے ان کو پیدا کرتے کہ ان کی وجہ سے ہمارے کھانوں میں، رزق میں، ہمارے سب چیزوں میں برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا شُرَكَاءَ الْجِنَّ انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے شریک جنوں کو۔ وَخَلَقَهُمْ حالانکہ اس نے پیدا کیا، حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ہے جنوں کو۔ وَخَرَقُوا اور انہوں نے گھڑ لیے، لہو اس کے لیے، بنین بیٹے، وَبَنَاتٍ بغیر علم اور بیٹیاں بغیر علم کی۔ اب ان گناہ گاروں نے، مکے کے مشرکوں نے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اللہ کی قدرت پر، انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا لی ہیں۔ یہاں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون پاک ہے وہ، الپاک ہے وہ، بلند تر ہے سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں، یعنی یہ جو اللہ کے لیے منسوب کرتے ہیں، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ بدیع السماوات والارض وہ موجد ہے، بنانے والا ہے۔ بدیع معنی پیدا کرنے والا، پہلی بدعت بھی اس سے نکلی ہے، بدعت بھی بدیع سے، تو وہ موجب ہے۔ بدیع السماوات والارض وہ بنانے والا ہے آسمان زمین کا۔ انا یکون لہ کیوں کر ہو سکتی ہے اس کی کوئی اولاد، ولد ولکم تکن لہ صاحبتہ اور کوئی اولاد حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی۔ جب اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کی خدائی میں،
تو اس کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اوپر دلیل ہم نے کیا پڑھی ان کے مشرکین کی کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے جب اس کی کوئی بیوی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے پیدا ہوگی؟ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ، اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کتنی دلیلوں سے اللہ سمجھا رہے ہیں، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے کو پیدا کرنے والا واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس لائق ہے کہ وہ اکیلے کی عبادت کی جائے، عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے، لیکن لوگوں نے اس ذات واحد کو چھوڑ کر جنوں کو اس کا شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ خود اللہ کی پیداوار ہیں۔ شیطان ہی عبادت کی لائق نہیں ہے۔ یہاں جنوں کی بات آئی ہے کہ جن شیطانوں کی بات، یہ ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، دوبارہ اللہ کا تعارف، یعنی یہ جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا پاور اس کے ہاتھ میں ہے، آسمان زمین کا، تو یہ ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی اللہ برک مگر وہی پیدا کرنے والا ہے، خالق کل شین فاعبدوہ، وہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، پھر عبادت بھی اسی کی کرو، وہو علی کل شین وکیل، اوپر ہر چیز کے کارساز ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ بار بار دلیل دے رہا ہے ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی سے مانگو، اور کوئی نہیں ہے، جنوں شیطانوں ہر ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیوں پیروں فقیروں کسی سے کچھ نہیں مانگو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اس کے پاس جا کے گڑ گڑاؤ، لا تدرکہ الابصار، نہیں پا سکتی نگاہیں، یعنی اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ یدرک الابصار، وہ پا لیتا ہے نگاہ کو، یعنی اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ لطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین ہے، خوب باخبر ہے۔ بھلے ہم زمین کی تہ میں بھی کسی کو چھپا کے دبائیں، کتنا بھی چھپ کے جانے، ابصار بصر نگاہ کی جمع، یعنی انسان کی آنکھیں اللہ کی حقیقت کی کنا تک نہیں پہنچ سکتی، اور اگر اس سے مراد رؤیت بصری ہو تو اس کا تعلق دنیا سے ہوگا، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ہر وقت ہر پل اللہ کی نظر میں ہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس چھپ کے کر رہے ہیں، یہاں کیا ہے، وہ لطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین ہے، خوب باخبر ہے، بھلے وہ ہمارے دل کے چھپے ہوئے وسوسوں سے بھی باخبر ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، کسی کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں، بری سوچ رکھتے ہیں، کسی کو کیا کہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں نہیں کرتے، فرمان برداری کرتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے اعمال میں ریاکاری ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کو پسندیدہ ہیں، تو ہمیں اپنی دل کا بھی نیت کا بھی محاسبہ کرنا ہے، اور اس کے لیے دعائیں مانگنی ہے، ہمیں کیونکہ انسان اپنی بڑائی چاہتا ہے، اپنی تعریف واہ واہ چاہتا ہے، یہ سب کی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں، میرے کام کو پسند کریں، مجھ سے خوش ہوں، تو ہمیں اپنے دل کو بھی واچ کرنا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہی ہوں اس سے اللہ راضی ہے، اور اللہ میرے اس کام کو اچھا سمجھتا ہے، اس کے لیے مجھے آخرت میں اجرت ملے گی۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔